السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلاصہ قرآن کی سیریز نمبر 12 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ آج 12واں پارہ ہے اور یہ 12ویں ویڈیو ہے خلاصہ تفسیر کی۔ اس پارے میں 12ویں پارے کے 2 حصے ہیں۔ سورہ ہود مکمل ہے، لیکن سورہ ہود کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے، یعنی کچھ حصہ سورہ یوسف کا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے 4 اہم ترین باتوں کو بیان کیا۔ نمبر 1 قرآن کریم کی عظمت، نمبر 2 توحید اور دلائل توحید، نمبر 3 رسالت اور اس کے اس بات کے لیے 7 عظیم الشان اولو العظم جلیل القدر پیغمبروں کے واقعات، اور نمبر 4 ہے قیامت کا تذکرہ۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو قرآن کی عظمت ہے، قرآن اپنی آیات، اپنے معانی، اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک انتہائی محکم کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے محکم ہونے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی تفسیر اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، اس کی کمزوریوں، اس کی ضروریات، اس کے مسائل، اس کے معاملات کا بخوبی علم۔ وہ لوگ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا، تو اسلام اس کو رد کرتا ہے۔ اسلام تو اسی وقت آیا تھا جب اس کائنات میں سب سے پہلے انسان نے قدم رکھا، یعنی جب دنیا کا پہلا انسان آیا اسی وقت اسلام بھی آیا۔ ہزاروں انبیاء اور رسول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروایا، اور ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی بابت جواب ہے کہ ان کو چیلنج دیا گیا کہ تم ایسا کلام بھی بنا سکتے ہو تو بنا کر لاؤ۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ، اور خدا کے سوا جن معبودوں کو اور جن بتوں کو اور جن لوگوں کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے؟ نمبر 2 اللہ نے توحید اور اس کے دلائل دیے۔ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات ہوں، چوپائے ہوں یا پرندے ہوں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا، نظام عالم کو اللہ چلا رہے ہیں۔ اس کائنات کے مدبر حقیقی اللہ ہیں، مالک، خالق، رازق اور رحمان و رحیم اللہ ہیں۔ مخلوق کو پیدا بھی اللہ نے کیا، زندہ بھی اللہ کرتے ہیں، موت بھی اللہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے تیسری اہم ترین چیز رسالت اور اس کے اس بات کے لیے 7 عظیم الشان انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام کو بیان کیا۔ ان کی قوم ایمان نہیں لائی تھی سوائے چند لوگوں کے۔ 950 سال کی تبلیغ، رات کو بھی تبلیغ، دن کو بھی تبلیغ، خفیہ اعلانیہ، ہر حوالے سے نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لیکن قوم ایمان نہیں لائی سوائے 80 یا 82 لوگوں کے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنائی، ایمان والے اس میں محفوظ رہے، اور اللہ نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ نمبر 2 پہ جس نبی کا تذکرہ ہے وہ ہے ہود علیہ السلام۔ قوم عاد کی طرف یہ تشریف لائے۔ ان کی قوم میں سے بھی جو ایمان لائے تھے وہ کامیاب رہے، اور جنہوں نے بات نہیں مانی ان سب پر باد صرصر کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ قوم ثمود کی طرف اللہ نے انہیں بھیجا۔ ان کی قوم کی فرمائش پر انہیں ایک عظیم الشان اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ ایک بڑے پہاڑ سے ایک بڑی اونٹنی کو اللہ نے نکالا، اور وہ اونٹنی کئی خصوصیات رکھتی تھی۔ اس کی قوم نے، یعنی صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کی اس عظیم الشان نشانی کو قتل کر ڈالا، جس کی وجہ سے اللہ کا ان پر عذاب ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جس کو اللہ نے، یعنی ابراہیم اور آپ کی بیوی کو اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹا اسحاق عطا فرمایا، اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب، ومن وراء اسحاق، یعنی اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی اللہ نے عطا فرمایا۔
اس کے بعد اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا۔ لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ انتہائی بد کردار تھے، اغلام باز، عورتوں کی بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اللہ نے کچھ فرشتوں کو خوبصورت جوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ان کی قوم کے بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے۔ ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ اس بستی کو جبریل امین نے اپنے ایک پر پہ اٹھایا اور آسمان کے قریب لے جا کر الٹا دیا، اور ان پر اللہ کی طرف سے پتھروں کا عذاب آیا، اور ہر پتھر پر ہر آدمی کا نام لکھا۔ اس کے بعد اللہ نے شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تولی میں کمی کرتی تھی، نہیں پیمائش کمی کرتی تھی۔ جب یہ ناپ تول کرتی تھی کمی کرتی تھی، مال رکھ لیتی تھی۔ نبی علیہ السلام یعنی شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، انہیں بتایا، لیکن یہ کہتے تھے یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تیری نمازیں، تیری عبادتیں، تیرا دین کیا سکھاتا ہے کہ تو ہمارے مالوں کے اندر دست درازی کرے گا، ہمارے مال کے اندر مشورے دے گا؟ جب انہوں نے ایسی باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عذاب بھیجا۔ اس کے بعد ساتویں پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی طرف بھیجے گئے، لیکن فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر کے غرق کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف عقل و فہم اور سمع و بصر رکھنے والوں کے لیے بے پناہ عبرتیں اور نصیحتیں، دوسری طرف امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے تسلی عطا فرمائی اور ثابت قدمی کا سامان دیا، اور یہ سبق ہے۔ اسی لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا، کیونکہ حقیقت میں پوری امت کا حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، ایک بڑی مشکل چیز ہے۔ ڈٹ جانا، ہاں جی، یہ انتہائی مشکل چیز ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو ایک مخصوص بندوں کو حاصل ہے۔ ہر بندے کو استقامت اللہ نے عطا فرمایا، مخصوص بندوں کو یہ حاصل ہوتی ہے۔ اور استقامت کا کیا مطلب ہے؟ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے۔ روز قیامت انسان دو قسم پر ہو جائیں گے۔ نمبر ایک بدبخت لوگ، بدبختوں کے لیے ہولناک عذاب، اور جب تک اللہ چاہیں گے حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ نیک بخت لوگ، نمبر دو کیا ہیں؟ دوسرے نیک بخت لوگ۔ نیک بختوں کے لیے اللہ نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں رکھی، ہمیشہ ہمیشہ کے انعامات۔ اس کے بعد اللہ نے سورہ یوسف کو بیان فرمایا۔ سورہ یوسف میں قصہ یوسف علیہ السلام بالتفصیل ہے۔ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن کریم میں بکھرے ہوئے ہیں، کسی پارے میں، کسی صورت میں، مختلف واقعات مختلف انداز میں، مگر یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ایک صورت کے اندر اللہ نے بیان کیا۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے، مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے قریشی بھائیوں نے آپ سے حسد کیا اور آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا اور ہجرت کرنی پڑی، ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی آپ کو کنویں میں ڈالا، آپ سے حسد کیا۔ یعنی آپ علیہ السلام غار ثور میں گئے اور یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ وہ یوسف علیہ السلام مصر میں گئے اور امام الانبیاء مدینہ منورہ گئے۔ یوسف علیہ السلام وزیر بنے اور امام الانبیاء پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں یوسف علیہ السلام کے بھائی شرمندہ ہو کر آئے، آپ علیہ السلام کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردن جھکا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی وہی فرمایا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا۔ قصہ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے متعلق۔ یوسف علیہ السلام ان میں غیر معمولی طور پر حسین و جمیل تھے۔ سیرت و صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کی والد یعقوب علیہ السلام بے پناہ محبت کرتے۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ باپ کی بیٹے سے اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے اور وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کے یوسف علیہ السلام کو ایک جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا
وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکل آئے۔ قافلے والے نے مصر جا کر آپ کو بیچ دیا، عزیز مصر نے وہاں پر آپ کو خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فرفتہ، اس نے برائی کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام برائی کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے توحید کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی درست اور صحیح تعبیر اور تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے تھے۔ اس نے آپ کو خزانے تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور یہیں سب آباد ہو۔ اس سورہ یوسف بڑی بصیرتیں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو سورہ یوسف سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حسد خوفناک بیماری ہے۔ یعنی حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو سب کچھ کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ دوسرا سبق کہ مصیبت کے بعد راحت ہے۔ تیسرا سبق اچھے اخلاق ہر جگہ پر کام آ جاتے ہیں۔ چوتھا سبق پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 5 نامحرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6 ایمان کی برکت سے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 7 معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی گناہ پر اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو گناہ نہیں کرنا چاہیے اور اس مصیبت کو قبول کر لینا چاہیے۔ داعی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے، یہ نمبر 8۔ نمبر 9 مواضع تہمت سے بچنا چاہیے، یعنی وہ جگہیں جہاں پر انسان پر تہمت لگنے کا خطرہ، ان جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 10 جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ نے خود یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے، سب نے یعنی حق پر یوسف علیہ السلام تھے تو سب کی طرف سے گواہی یہاں آئی۔ اس طرح یہ ہماری ویڈیو 12ویں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم 13ویں پارے کی اگلی ویڈیو بنائیں گے، مختصر ویڈیو ہوگی، لازمی سماعت کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔